میں 100 برا صحیح، لیکن آپ کے نانا کی ختم نبوت کی خاطر میں نے پوری دنیا میں آواز بلند کی. کم از کم مجھے نہ دیکھتے، اپنے نانا کو دیکھتے. ایک بار پھر سے اقرار الحسن پہ آتے ہیں. مزید ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ 11 ارب روپے کے اثاثے ہیں. کیسے ڈینائی کرتے ہیں اس کو؟ انہوں نے کہا تمہیں ہم 1,00,000 پاؤنڈ دیتے ہیں کہ آپ اگر کینیڈا کی سرزمین پہ ختم نبوت کانفرنس کریں گے، نہ آپ کی عزت رہے گی، نہ آپ کے پاس کچھ رہے گا، اور نہ آپ کی جان رہی. 14 فروری کو ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں موجود تھے. سچ سچ تھا اور جھوٹ جھوٹ تھا. وہ السلام علیکم، میں منیب شوکت ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل اوپینین. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں مشہور پیر حق خطیب صاحب. پیر صاحب کا یہ پہلا پوڈ کاسٹ انٹرویو ہے. پیر صاحب اور اقرار الحسن صاحب کے درمیان کیا تنازع چل رہا ہے اور کیا کوئی مناظرہ ہونے جا رہا ہے؟ السلام علیکم پیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے بزی وقت میں سے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک. جی اللہ پاک کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے. کیسا چل رہا ہے آپ کے آستانے کا تمام؟ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. بڑی. سب سے پہلے پیر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پیر حق خطیب صاحب کون ہیں؟ دیکھیں، پیر حق خطیب حسین کی کوئی پہچان نہیں ہے. میں فقط حضور کا ایک غلام ہوں، اور اس غلامی میں 2 کام کر رہا ہوں. ایک حضور کی ختم نبوت کی صدا پوری دنیا میں بلند کر رہا ہوں، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں. اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کیا چیز یہاں لے کر آتی ہے آستانے پہ؟ دیکھیں میں اپنے رب سے یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا، کرم اور مہربانی لکھ دی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب ان لوگوں کو لے آتا ہے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر موسم خزاں میں ایک پیلا پتا بھی جھڑک نہیں سکتا. رب ہی لاتا ہے، اور رب ہی کے کرم سے لوگ شفا پاتے ہیں. آج تک کن بیماری والے لوگوں کو آپ کی اس آستانے سے یا آپ کی بدولت شفا ملی ہے؟ دیکھیں، دنیا کی تمام جو امراض ہیں ان کی شفا رب کے قرآن کے اندر موجود ہے. اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یہاں سے، تمام ہی مرضیں رکھنے والے لوگوں نے یہاں آئے، میرے رب کے کرم سے انہیں شفا دی رب نے. اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس موذی امراض کے کیسز بھی آتے ہیں اور لوگ شفا یاب ہو کے بھی جاتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں یہ سب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس چیز کو سائنس جو ہے نا نہیں مانتی. اب کچھ مریض ایسے آتے ہیں جسے سائنس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اصل تو بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جنہیں سائنس کا ماننا انکار ہوتا ہے، اور ایسے مریض جو دنیا داروں سے، ڈاکٹروں سے لا علاج ہوتے ہیں، رب کے کرم سے یہاں سے وہ شفا پا کے. بلاوڑا شریف کی تاریخ کیا ہے؟ اگر بلاوڑا شریف کی تاریخ آپ دیکھا جائے نا تو یہ صدیوں کی تاریخ ہے. ہمارے باپ دادا سے یہ ایک تاریخ چلی آ رہی ہے، یہ صدیوں کی تاریخ ہے، جس کا آپ بالکل عینی شاید صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پورا ایک شجرہ لکھا ہوا ہے. سب کن عمل کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے منہ سے کیلیں نکلتی ہیں، زنجیروں والا عمل، ماشاءاللہ شفا یاب ہو کے جاتے ہیں، کیا عمل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال جو پوچھا ہے نا، اس سوال کے لیے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ عمل نہیں ہے، یہ سینہ بہ سینہ عطا ہے. کیونکہ جس طرح میرے والد محترم صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم کو یہ کرم تھا اپنے در مرشد سے، اسی طرح سینہ بہ سینہ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ سینہ بہ سینہ چلتے ہیں. پر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور آپ کے چاہنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی ہزاروں میں. جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مثال کے طور پر نا، ہم حضور کی اس سنت کو بالکل جاری ہے. وہ کہتے ہیں نا، سلام ان پر ہو جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دوائیں کی. ہم تو کسی کو کوئی تکلیف دینے والے نہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سوئی دھاگے کا کام کرتے ہیں، وہ کینچی کا کام نہیں کرتے، وہ دل توڑتے نہیں بلکہ دل جوڑتے ہیں. پیر صاحب اقرار الحسن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ 14 فروری کو ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں موجود تھے. سچ سچ تھا اور جھوٹ جھوٹ تھا، وہ سامنے آ گیا. سارے لوگوں کے
سامنے آ گیا. اس کے بعد میرے پاس کوئی اور سوال کا جواب اس لیے نہیں ہے کہ پوری دنیا وہاں موجود تھی, جو جناب نے فرمایا تھا وہ سامنے ہو گیا اور پوری دنیا نے دیکھا. اس کے بعد ہم کوئی لیکن وہ تو کہتے تھے کہ آپ ملیں گے نہیں, لیکن آپ ملے بھی, ویلکم بھی کیا. کیسا رہا وہ؟ مجھے بہت اچھا لگا, مجھے بہت خوبصورت لگا, اور یہ بات مجھے اتنی خوبصورت لگی نا کہ مجھے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے. لیکن آپ کے ہی توسط سے ایک پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہا ہوں. دیکھیں, میں نے ایک پیغام انہیں دیا تھا. وہ پیغام کیا تھا؟ میں نے کہا میں 100 برا صحیح, لیکن آپ کے نانا کی ختم نبوت کی خاطر میں نے پوری دنیا میں آواز بلند کی. کم از کم مجھے نہ دیکھتے, اپنے نانا کو دیکھتے. اگر انہیں وہاں ہی سمجھ آ جاتی نا تو آگے وہ نہ چلتے, بس وہاں ہی سے واپس. پیر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا پروٹوکول بہت اچھا ہوتا ہے. کیسے یہ تمام تر چیزیں مینیج کرتے ہیں. پھر ابھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رات کا آلموسٹ 12 کے بعد کا وقت ہے. ماشاءاللہ بالکل فریش فیل ہو رہا ہے کہ بالکل تھکے ہوئے نہیں ہیں, حالانکہ ہم سب کہیں نہ کہیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. آپ کا یہ کیا ہے سلسلہ؟ دیکھیں نا مثال کے طور ابھی رات کے 12 بج چکے ہیں. یہ خدا کا کرم ہے کہ میں نے اس بات کو لوگوں نے غلط طرف لے کر گئے ہیں. میں نے اپنے بیان میں کہا میں کوئی شب نہیں سویا ہوں, دن کی بات نہیں کی. دن کو آرام کرنا حضور کی سنت ہے, شب کو نہیں سویا. اب یہاں رات کے 12 ہو گئے نا, یہاں فجر کی نماز ہو جائے گی لوگوں کو چیک کرتے کرتے. میں نے شب کے بارے میں بات کی ہے, دن کے بارے میں نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں 25 سال سے سویا نہیں ہوں, یہ نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا پاسبل ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ لوگوں کی آپ کے توسط سے یہ میں غلط فہمی نکالنا چاہتا ہوں کہ میں نے شب کا نام لیا ہے. اور دیکھیں, جو باتوں سے باتیں نکالتے ہیں نا, وہ ایک فتنہ ہوتا ہے. اچھا پیر صاحب, یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ لنگر کا سلسلہ ہر وقت چلتا رہتا ہے. لنگر کا کیا سلسلہ ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, یہ کیسے مینیج ہوتا ہے, آپ کی ٹیم اس کو کیسے مینیج کرتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک لنگر کا ہے نا, لنگر کا جو سلسلہ ہے نا وہ چل اس لیے رہا ہے نا کہ یہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت جگہ پہ ہم نے دربار بنایا ہے. اب یہ کوٹلی ستیاں کا علاقہ ہے, یہاں سے آپ 1 کلومیٹر پیچھے چلے جائیں نا بالکل اندھیرا ہے, 1 کلومیٹر آگے چلے جائیں پھر بھی اندھیرا ہے. اس سلاخ دار پہاڑ میں, اس اندھیری جگہ پر یہ ہم نے 2 کام کیے. نہ اپنی ذات کے لیے کچھ بنایا ہے اور نہ ہی کسی نسل کے لیے کچھ بنایا ہے. جو کچھ ہوا ہے مخلوق کے لیے, لنگر کے لیے دیا ہے, اور باقی جو بچا ہے وہ دربار کی حدود کی توسیع کر دی. اور یہاں یہ نہیں, آپ اتنی مارکیٹیں, اتنی دکانیں, اتنی چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. ان میں سے یہ بلاوڑا شریف کا میں لوکل رہنے والا ہوں, آپ کسی سے پوچھ لیں, میری نہ کوئی کاروبار ہے نہ دکان ہے. جو بھی آتا ہے مہمانوں کی ہم خدمت کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے خاندان میں, ہماری نسل میں ہے کہ ہم مہمان نواز ہیں. مزید ایک بار پھر سے اقرار الحسن پہ آتے ہیں. مزید ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ 11 ارب روپے کے اثاثے ہیں. کیسے ڈینائی کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 ارب روپے کے اثاثے جو ہیں وہ موجود ہیں, بات یہ ہے کہ بات کہنے سے تو بڑھ سکتی ہے نا. مثال کے طور پر لفظوں کا کھیل جو ہے وہ کھیلنا تو بڑی آسان بات کی ہے. 11 ارب روپے کے نہیں ہے. اللہ کرے میں حضور کی ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں 1100 خرب روپے کیوں, کیونکہ کائنات میں 2 جہاں کے سردار حضور ہیں, یہ سارا وسیلہ حضور کا ہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ پیغام ہے, میری ذات تک کوئی چیز موجود نہیں ہے. جو کچھ لوگوں نے دیا ہے وہ ختم نبوت کی لیے دیا ہے, کہ وہ زمینیں دی ہیں. ہمارے پاس ختم نبوت کا سینٹر بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی بہت ساری جگہیں. اور میں نے یہ تیار کر رکھا ہے کہ میں نے پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں, ابھی ہم نے پاکستان میں ہی شروع کیا ہے ختم نبوت. ابھی میں جرمنی جاؤں گا, ابھی میں کینیڈا جاؤں گا, ابھی میں امریکہ جاؤں گا, کیونکہ ساری کائنات میرے آقا کی ہے. آقا کی جہاں کائنات موجود ہے اس دنیا میں, وہاں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کے سینٹر قائم ہوں گے. اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے 1000 بار ہوتی رہے. پیر صاحب کا اقرار الحسن کا پیر صاحب سے اصل تنازع ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ فیصلہ کر لیں, عوام پوری فیصلہ کر دے. میں آج سے نہیں بیٹھا ہوں, میں 2000 سے, آج تقریباً 21 22 23 سال ہو چکے ہیں, اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے کہ یہاں میں بیٹھا ہوں. مجھے آپ کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں, میں کسی کو ڈومینیٹ نہیں کر رہا ہوں,
لیکن اس پیغام سے عوام کو سمجھ جائے